میں اپنی اونٹنی واپس کر دیتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں بھی سفر میں آپ کا رفیق ہوں اور آپ بھی سفر فرما رہے ہوں، میں بھی سواری پر سوار ہو جاؤں، آپ پیدل چلیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ آپ سجدے میں ہوتے، حسین کندھے پہ بیٹھ جاتے اور سجدے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اٹھا لیں کہ حسین نیچے زمین پر گر پڑے۔ ایسے برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی اپنے سجدے کو طویل فرما دیا کرتے تھے حسین ابن علی کی محبت میں۔ سارے صحابہ کو محبت حسین ابن علی تھی۔ آقا کی جدائی کا صدمہ تمام صحابہ کرام کو سب سے زیادہ تھا، اور عجیب کیفیت تھی کہ پورا مدینہ پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے آئے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جس وقت کہا بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لوگوں نے پکڑ کر اٹھایا، کہا بلال ہوش سنبھال، کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا لوگوں، روزانہ اذان دیتا تھا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آتا، نگاہ کھولتا تو ممبر پر آقا دو جہاں میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے۔ آج پہلی اذان تھی، پیغمبر کی جدائی کے بعد میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہا، محبوب نظر نہیں آئے اس لیے گرا ہوں، بے ہوش ہو گیا ہوں۔ اس واقعہ کے بعد حضرت بلال نے مدینہ کو چھوڑ دیا، ملک شام کی طرف سفر کر گئے، 1 سال تک واپس لوٹ کر نہ آئے۔ خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا بلال، اس نام کا یاری ہے کہ تو دوبارہ ملنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ تیرے سینے پہ پتھر ہوتے تھے، گردن میں رسیاں ہوتی تھیں، مکہ کے بازار میں گھسیٹتے تھے، مارتے اور پیٹتے تھے، پھر بھی تو نے میرا مدینہ نہ چھوڑا، میرے جانے کے بعد مدینہ بھی چھوڑ دیا، اور یہ کیا بے وفائی ہے کہ کبھی ملنے کے لیے بھی نہیں آئے۔ آنکھ کھلی تو چیخ نکل گئی۔ راتوں کا سفر کیا، دن کا سفر کیا، شام کا سفر کیا، کرتے کرتے صبح تہجد کے وقت مسجد نبوی میں آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ شہزادہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے۔ دیکھو، حضرت حسن اور حضرت حسین تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے۔ آج دیکھو تہجد کی نماز کس کے پاس موجود ہے؟ آج دیکھو 5 وقت کی نماز کس کے پاس موجود ہے؟ جن کے پاس تہجد کی نماز موجود ہے، جن کے پاس 5 وقت کی نماز موجود ہے، سمجھ لو کہ حسین ابن علی کے ساتھ وفاداری کرنے والے یہی ہیں۔ جن کے پاس آج نماز تہجد نہیں موجود، 5 وقت کی نماز جن کے پاس موجود نہیں ہے، سمجھ لو کہ وہ حسین ابن علی سے غداری کرنے والے ہیں۔ حضرت بلال کو آتے ہوئے انہوں نے دیکھ کر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور تڑپ کر کہا، ہمارے چچا بلال آگے، نانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بلال آگے۔ کہا چچا جان، آج ہمیں اذان وہ سنائیں کہ جو نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیتے تھے۔ اذان تو اب بھی وہی ہوتی ہے، لیکن بلال کا سوز و گداز، بلال کی آواز جیسی آواز اب ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو کیا خوب کسی شاعر نے کہا، اذان تو اب بھی وہی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ حضرت بلال فرمانے لگے، مجھے وہ وقت یاد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا منظر سامنے آیا، ان شہزادوں کو دیکھا تو پیغمبر کی محبت نے مجھے بے تاب کر دیا۔ جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اذان دوں اور نبی کا ممبر خالی ہو۔
لیکن شہزادوں کی فرمائش تھی، حسین ابن علی کی، حضرت حسن کی فرمائش تھی، شہزادوں کی فرمائش تھی، مجھ سے چھوڑی نہ گئی۔ اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب چیخیں مار کر گھروں سے نکل آئے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، پیغمبر کی زندگی میں یہی مؤذن آیا کرتا تھا، وہ اذان دیتا تھا۔ محبوب کے چلے جانے کے بعد بلال بھی مدینہ چھوڑ کر چلا گیا تھا، آج سال کے بعد یہ اذان ہو رہی ہے، ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اکیلا مؤذن آیا ہے یا امام بھی واپس آیا ہے۔ لیکن مسلمانوں، امام تو وہاں جا چکا تھا جہاں پہ جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ سے محبت تھی کہ ہر صحابی کی یہی کیفیت تھی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں شہزادوں سے بے انتہا محبت رکھا کرتے تھے۔